ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو حکم سب سے پہلے ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب حکم ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو، جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو وہ جس وقت ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اس کے بعد سے اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا درست نہیں۔ اب چونکہ یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا کہ انسان اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ اب دیکھیں، بظاہر یہ حکم بڑا ہی عجیب و غریب معلوم ہوتا کہ جی مولانا چاند دیکھ کر بال اور ناخن کاٹنے سے منع فرما دیا، لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں میری بات کو سنیں گے تو آپ سب کے لیے بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی ہے، اور اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت اس عبادت سے لطف اندوز ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں، اس وقت وہاں کا یہ حال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر ایک ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے اللہ رب العزت کے بندوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہر لمحے ہزاروں افراد دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے چپے چپے سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان حضرات کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی یہ سعادت بخشی۔ دیکھیں، ان حجاج کرام کے لیے یہ حکم ہے کہ جب یہ بیت اللہ شریف کے پاس جائیں تو بیت اللہ شریف کی وردی یا پھر آپ کہیں کہ بیت اللہ شریف کا لباس یعنی احرام پہن کر کے جائیں، اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت سی پابندیاں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تو دیکھیں، قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر، آپ پر اور ان لوگوں پر جو حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے رحم و کرم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ بھائی تم لوگ حج پر تو نہ جا سکے، اس لیے کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ ان حجاج کرام کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، ان کی تھوڑی سی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو۔ وہ اگر بال نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، وہ اگر ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری یہی ادا پسند آ جائے اور پھر اللہ رب العزت تمہارا بھی بیڑا پار لگا دے۔